جمعہ کو بارش ہوتی رہی مولانا شاہد صاحب, اور سنیچر کو, اتوار کو, دوشنبہ کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات کو بارش ہوتی رہی, یہاں تک کہ پھر جمعہ کا دن آ گیا. وہی صحابی رسول یا کوئی دوسرے صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے, یا رسول اللہ انقطعت السبل وتہدم البناء, یا رسول اللہ ہمارے راستے کٹ گئے, بند ہو گئے. نئی سڑک, پرانی سڑک, سب سڑکیں بند ہو گئیں. انقطعت السبل, راستے منقطع ہو گئے. تہدم البناء, بلڈنگیں ڈھہ گئیں, گر گئیں. ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ نہیں جا سکتے, اتنی زیادہ بارش ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابی رسول کی زبان سے جملہ سنتے ہیں, اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی وجاہت حاصل ہے, کتنا قرب خاص حاصل ہے, اور کتنا مقام محبوبیت حاصل ہے, کتنا مقام مصطفیت حاصل ہے. اسی پر میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ دیکھیں کس خوش اعتقادی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ کی نگاہ میں بہت زیادہ جب محبوب ہوتا ہے تو وہ بیٹا ہٹ کر لیتا, کیونکہ بیٹے کو یقین رہتا ہے کہ میں جو ہٹ کر لوں گا میرے والد صاحب اس کو پورا کریں گے, چاہے قرض لا کے پورا کریں لیکن وہ پورا کریں گے. جو بیٹا اپنے باپ کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ترین ہوتا ہے اور وہ ہٹ کر لیتا ہے, ابو مجھے تو یہی چاہیے, مجھے 30,000 والا موبائل چاہیے, مجھے 40,000 والا موبائل چاہیے, تو باپ پورا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ بیٹا جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کی بارگاہ میں, اپنے باپ کی نگاہ میں کتنا محبوب ترین ہوں. یہ اولاد والے جانتے ہیں, ان سب باتوں کو والدین جانتے ہیں, جن کے لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنی خوش اعتقادی کے ساتھ عرض کرتے ہیں. کیا جملہ ہے بخاری شریف کا, عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, حوالینا ولا علینا. آپ دیکھیں کتنی خوشی اعتقادی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, گویا کہ مکمل ان کو یقین ہے کہ جو میں رب کی بارگاہ میں جو بھی بات عرض کروں گا رب پوری فرما دے گا. عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا وعلی الاکام والجبال وعلی الاودیۃ والعیون والتراب ومنابت الشجر. اے اللہ ہم پہ بارش نازل نہ فرما, ہم پہ بارش نازل نہ فرما. کہاں بارش نازل فرما؟ وادیوں پر, ٹیلوں پر, تالابوں پر, اور ممبئی کی زبان میں باوڑیوں پر. باوڑی کو کیا کہتے ہیں؟ باوڑیوں پر. منابت الشجر, جہاں درخت اگا کرتے ہیں, درخت کے اگنے کی جگہوں پر. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پورے نہ ہوئے تھے. قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی, اللہ کی بارگاہ میں جملے اس طرح مقبول ہوئے کہ دوسرے علاقوں میں بارش ہوتی رہی مگر مدینہ منورہ میں بارش بند ہو گئی. اسی یا رسول اللہ, اسی پر فنا پھر رسول ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام اس انداز میں دعا کرتے ہیں، من کنت مولا ہو علی کن مولا، اے اللہ جس کا من کنت مولا، مولا تعالی جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے ناراض رہے تو اس سے ناراض رہے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے سے جو ہے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ مولانا شاہد یہ مسئلہ تو سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے ہیں۔ حضرت علی سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں اور رسول پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خسر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس فلسفہ کا معنی کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں علی سے ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن علی مجھ سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے حضور محدث کبیر علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ داماد ظلہ النورانی نے مجھ فقیر کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فلسفہ عالمگیر تو سمجھ گیا کہ رسول پاک حضرت علی سے ہیں، یعنی رسول پاک خسر ہوتے ہیں، حضرت علی رسول پاک کے داماد ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی رسول پاک سے کیسے ہیں؟ تو حضور محدث کبیر نے فرمایا اور بتایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو مولائے کائنات کا وجود نہ ہوتا، حضرت صدیق اکبر کا وجود نہ ہوتا، فاروق اعظم کا وجود نہ ہوتا، اور انبیاء کرام کا وجود نہ ہوتا، انبیاء کرام کا وجود نہ ہوتا، شمس و قمر کا وجود نہ ہوتا، برگ و ثمر کا وجود نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے مولائے کائنات داماد رسول سنو، جب تک میری دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا وہ فاطمۃ الزہرا کہ جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو غیب سے ندا آ رہی ہوگی یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد تمر، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ یہ شان ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں آ جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ شفقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ چومتے۔ آج میں بیٹیوں والوں سے کہوں گا کہ آپ حضرات بھی جو ہے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ جب چھوٹی رہیں اب کم سن رہیں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ چوم لیں تاکہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جو شخص جو من تمسک بسنتی، جو شخص میری کسی ایک سنت پر سختی اور مضبوطی سے عمل کر لے عند فساد امتی، میری امت کی خرابی کے وقت، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹی والے ہیں حضرات، وہ حضرات اپنی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ کو چوم لیا کریں ازراہ شفقت، تاکہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمۃ الزہرا پہنچ جاتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کے لیے یا کہہ لیجئے ان کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بٹھاتے ہیں۔ یہ کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ عرض کرنا ہے ارشاد فرماتے علی سنو، جب تک میری دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں ہیں، آپ کی زوجیت میں ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، تب تک آپ کسی دوسری سے نکاح نہیں کرتے۔ شریعت مطہرہ قرآن پاک میں صاف آیت کریمہ میں
آیت کریمہ موجود ہے۔ حافظ صدام سے پوچھو، حافظ اختر سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس اے مردوں کی جماعت، تم عورتوں سے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہاری نگاہوں میں بھا جائیں، 2 2 3 3 4 4۔ شریعت مطہرہ یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایک وقت ایک مرد جو ہے 4 شادی کر سکتا ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے مولائے کائنات علی مرتضیٰ، جب تک آپ کے عقد میں، آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ کسی دوسری عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی کا نام اختیار مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک تو حکم دے رہا ہے کہ ایک بندہ مومن 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میری دختر نیک اختر فاطمہ الزہرا آپ کی زوجیت میں ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک بہت لمبی اور چوڑی ہے، پیش کر دیتا ہوں، ٹائم ختم ہوا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت طے فرما رہے تھے تو آپ دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان نبوت کانٹوں کی سیج بنا ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مولائے کائنات علی مرتضیٰ، میرے بستر انور پہ آپ سو جاؤ اور اہل مدینہ کی، اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا المسلمین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کل اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا اور جو ہے میرے بستر انور پہ سو جاؤ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے کاشان نبوت نیدو پار کی زبان میں جیسے اپنے گھر سے باہر نکلتے، اپنے پیارے گھر مبارک گھر سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھا؟ غیروں کی جماعت نے رسول پاک کے کاشان نبوت کا محاصرہ کر لیا ہے، چومکھی گھیر رکھا ہے، ہر جہار جانب سے گھیر رکھا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مٹی سے مٹی کو لیا اور مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد سورہ یاسین شریف کی چند آیتوں کو پڑھ دم کیا اور دم کرنے کے بعد غیروں کی آنکھوں پہ مارا، ان کی آنکھیں چودھیا گئیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام کا سفر ہجرت طے ہو رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہیں۔ جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت فرماتے ہیں، سفر ہجرت طے کرتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، دوری ہے، وہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ میں 24 دن میں جب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں ادھر کفار قریش نے اعلان کر دیا تھا جو محمد بن عبداللہ علیہ السلام کو پکڑ کر کے لائے گا، ان کو گرفتار کر کے لائے گا، انہیں عرب شریف کے 100 بھورے رنگ، برون رنگ، میدو پار کی زبان برون رنگ کے 100 اونٹ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائے گا۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اور آپ کو پکڑنے کے لیے حضرت سراقہ ابن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مشرف اسلام نہ ہوئے تھے آپ کے تعاقب میں نکل گئے. جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سراقہ ابن مالک قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتقاضائے بشری عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ ابن مالک ہم سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم پر حملہ کرنے والے ہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سراقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ تو قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا, ادھر سید الملائکہ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں یہ آیت کریمہ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہو, آپ گھبرائے نہیں, آپ پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. ادھر حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک پہ حملہ کرنا ہی چاہتے تھے. جیسے رسول پاک پہ حملہ کرنا چاہتے تھے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا عرض و خضی, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. مہدو پار کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں, کافیہ جمعیہ کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں, آپ فرش زمین ہیں, زمین پہ آپ حضرات تشریف فرما ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں زمین کے اندر پکڑنے کی صلاحیت نہیں, زمین کے اندر چھونے کی صلاحیت نہیں, زمین کے اندر حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں, کسی بھی طرح کی کوئی زمین کے اندر صلاحیت نہیں. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے, سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین حکم رسول کا انتظار کر رہی تھی, حکم رسول کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لبہائے مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں یا عرض و خضی, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین نے سراقہ کو پکڑا, یہاں تک کہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. حدیث پاک میں بخاری شریف کی داہنے صفحے کی حدیث ہے حتی صاحت قدماہ, یہاں تک کہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آدھا اس کا جسم زمین میں دھس گیا. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین کو حکم دے تاکہ زمین ہمیں چھوڑ دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا, اور کیوں جوش میں نہ آتا, اللہ پاک نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہے مکتے کا بھلا ہو, خود بھیگ دے اور خود کہے مکتے کا بھلا ہو. میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا ارشاد فرماتے یا ارض اترکی, اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جیسے حکم رسول زمین پاتی ہے سراقہ کو چھوڑ دیتی ہے, سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیتی ہے. پھر حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ آور ہوتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ارض اترکی, یا ارض خضی, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. اس طرح 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کو حکم دیتے ہیں, زمین سراقہ کو پکڑ لیتی ہے, پھر حکم دیتے ہیں زمین سراقہ کو چھوڑ دیتی ہے. اب سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدلی. قربان جا, اس طرح دل کی دنیا بدلی کہ مالک ابن بحیرہ سے سراقہ ابن مالک کہتے ہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے کوئی دستاویز لکھوا دیں. بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے, میرے لیے کوئی دستاویز لکھوا دیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کسرا کے سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کسرا کے سونے کا کنگن. کسرا کہتے ہیں ملک شام کے بادشاہ کو, اور قیصر کہتے ہیں ملک روم کے بادشاہ کو. اب ہمارے حافظ صاحب کہیں گے ہندوستان کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ راجا. کیا
ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ راجا. اور مصر کے بادشاہ کا پہلا والا لقب عزیز مصر. اور پھر کون سا لقب؟ فرعون. تو میرے آقا فرماتے ہیں کسرا کے سونے کا کنگن حضرت سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں یہاں دو مسئلے حل ہو گئے. ایک مسئلہ کہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھا کہ کسرا کے سونے کا کنگن سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن علم غیب مصطفیٰ کا بھی ثبوت ہو رہا ہے اور اختیار مصطفیٰ کا بھی ثبوت ہو رہا ہے. آج ایک طبقہ ہے، حضور صدر الشریعہ نے اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ دنیا کا ہر انسان رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت مانتا ہے، مگر دو طبقے دنیا کے اندر ہیں جو رسول اللہ کے علم غیب نہیں مانتے. ایک وہابیت زدہ اور ایک دیوبندیت زدہ. یہ دو طبقے نہیں مانتے. فتاوی امجدیہ چوتھی جلد کے داہنے صفحے پر حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ تمام لوگ رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں، مگر یہ دو طبقے رسول اللہ کے لیے غیب نہیں مانتے. بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسرا کے سونے کا کنگن حضرت سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. تو اس سے دو مسئلے حل ہو گئے، دو مسئلے ثابت ہوئے. رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار مصطفیٰ ثابت ہو رہا ہے. وہ کیسے کہ ایک زمانہ آئے گا، دور فاروقی آئے گا، جب فتوحات کی کثرت ہوگی. اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا فاروق اعظم جن کی شان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ فرض محال میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو فاروق اعظم ہوں گے. وہ سیدنا فاروق اعظم جن کی شان میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ وضع حق علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق بات کو فاروق اعظم کی زبان فیض ترجمان پر جاری وہ ساری فرما دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زبان فیض ترجمان پر کتنی کتنی حق باتوں کو جاری و ساری فرما دیا. اگر ٹائم ہوگا کبھی تو انشاءاللہ بیان کروں گا. بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کسرا کے سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں. اس سے دو مسئلے ثابت ہو گئے. پہلا مسئلہ علم غیب کے مصطفیٰ کا ثبوت، دوسرا مسئلہ اختیار مصطفیٰ کا ثبوت. اب دیکھیے دور فاروق آیا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر ملک شام کو فتح حاصل ہوئی. کسرا کا سونے کا کنگن حضرت نے کس سے لیا؟ کسرا سے لیا. اور کس کو پہنایا؟ سراقہ ابن. حدیث پاک میں بڑے پیارے کلمات ہیں، لیا ان سے، پہنایا کس کو؟ لیا ان سے، پہنایا کس کو؟ لیا جو ہے کسرا کے ملک شام کے بادشاہ کسرا سے سونے کا کنگن لیا حضرت عمر نے اور پہنایا سراقہ ابن مالک. تو کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ دو مسئلے حل ہو گئے. ٹائم بہت زیادہ ہوا جاتا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قربانی کا دن آیا، کتنے مہینے باقی ہیں؟ 3 مہینے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے شیرین نہیں آگے، اس کا مطلب تکلیف ختم کی جائے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا اے میرے جانثارو، قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو. کتنے دن کی اجازت ہے؟ 10 11 12. 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت نہ رکھو، یہ حکم دے دیا. صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے. پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کو عروج ملا، اسلام کو ترقی ملی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کلو ادخروا واتجروا، کلو کھاؤ کھاؤ خوب کھاؤ، کھاؤ وادخروا اور جمع کر کے رکھو. کہاں؟ فریج میں.
वद्दखिरू, जमा करके रखो। इसका तर्जुमा आला हज़रत ने किया अपना शरीफ के 8वें जिल्द के 22 सफ़े पर किताबुल उज़िया में। उठा करके रखो, क्या करके रखो? उठा करके, जैसे पहले सिखर में रखा जाता था सामान, तो उठा के रखो। वही तजरू गुरबा मसाकीन यतामा मुसाफिरों को खिला करके सवाब हासिल करो। पहले हुक्म दिया कि 3 दिन से कुर्बानी के गोश्त 3 दिन से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं। फिर क्या हुक्म दिया कि खाओ और उठा करके रखो। कहाँ? फ्रिज में। वही तजरू गुरबा मसाकीन यतामा को खिला करके सवाब हासिल करो। ये 3 हुक्म। कुलू, खाओ, वद्दखिरू, और जमा करके रखो, उठा करके रखो। वही तजरू गुरबा मसाकीन यतामा को जो है खिला करके सवाब हासिल करो। अब आप देखें, कुर्बानी के दिन है। एक सहाबी बुर्दा इब्न नियाज़ ज़ारो क़तार रोते हुए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुंचे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बकरी का 6 महीने का बकरा ज़बह कर दिया, रो रहे, क्या मेरी कुर्बानी हुई? मेरे आका फरमाते हैं, ए बुर्दा इब्न नियाज़, अगर आपने बकरी का शुष्माहा बकरा बच्चा अगर आपने राहे मौला में कुर्बान कर दिया तो ये आपकी कुर्बानी हो गई। अब उम्मत मोहम्मदिया में से किसी के लिए जायज नहीं है कि बकरी का 6 महीने का बकरा अल्लाह की राह में ज़बह करे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हम लोगों पर लाजिम करार दे दिया गया कि बकरी का बच्चा कितना होना चाहिए? कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अब गैर मुक़ल्लिदों ने यह भी छेड़ रखा है कि दांत होना चाहिए। अगर दांत नहीं है, 2 दांता नहीं है, हमारे जोधपुर में मशहूर कर रखा, अगर 2 दांता नहीं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। साल भर का होना जरूरी है, 1 मिनट कम ना हो, साल भर का होना जरूरी है, चाहे दांत हो, चाहे दांता हो या दांता ना हो। और वो बकरा जिसके तमाम दांत झड़ गए हों, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। बीमारी की वजह से या ज्यादती उम्र की किसी वजह से तमाम दांत झड़ गए हों, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी खुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तकरीर में खत्म करता हूँ चंद बातों पर।